ہمارے ہاں ایک یہ متھ بھی پائی جاتی ہے کہ شاید دینی مزاج لوگوں کو ان اسمائلنگ، سخت گیر ہی ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ شہلا جی آپ بتائیں گی؟ جی بالکل، اس کی ہم نے ابھی بہت خوبصورت مثالیں بھی دیکھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ ایک پہلو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھوڑا سا مجھے تشنا محسوس ہوا، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، ہم سب جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پلیزنٹ انسان باہر کی دنیا میں ہوتا ہے تو گھر کی دنیا میں جو ہے جب وہ آتا ہے، گھر کی جو چار دیواری میں قدم رکھتا ہے تو اس میں سیریسنس آ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت مثالیں نظر آتی ہیں۔ دو واقعات سناتی ہوں آپ کو کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تینوں کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بی بی عائشہ نے حلوہ پکایا ہوا تھا اور وہ اصرار کر رہی تھی بی بی سودا سے کہ آپ کھائیے، اور ڈیو ٹو اینی ریزن بی بی سودا کا نہیں جی چاہ رہا تھا کھانے کا۔ تو بی بی عائشہ کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت کم عمر تھیں، بہت جوویل تھیں، بہت ہنسی مذاق کرنے کی ان کو عادت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے منہ پہ مل دوں گی۔ تو پھر بھی وہ خاموش رہیں، تو بی بی عائشہ اٹھیں اور انہوں نے ان کے منہ پہ حلوہ مل دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری سچویشن کو بہت انجوائے کر رہے تھے، اور انہوں نے فوراً اپنی بی بی سودا کا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ تم بھی ان کے منہ پہ حلوہ مل دو، اور اس طرح سے ایک خوبصورت انوائرنمنٹ میں جو ہے یہ ساری گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی۔ اور جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بہت کم عمر تھیں جب آپ کے عقد میں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کی عمر کے لحاظ سے ان کی ایکٹیویٹیز ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عید کے موقع پہ حبشیوں کے کرتب بھی دکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ریس بھی لگایا کرتے تھے۔ ان کی جو ہر عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ شوہر میری طرف اٹینٹیو رہے، بی بی عائشہ بڑے مزے سے سہیلیوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں اور وہ پوری توجہ سے ان کی طرف متوجہ بھی رہتے تھے۔ تو ان سب سے ہماری ذہن میں ایک بڑی کلیئر پکچر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی مزاح سے بھرپور اور ایک لائٹ زندگی تھی۔ لیکن پھر وہی بات جیسے ابھی آپا نے ہمیں کہا کہ ہر چیز کا ایک اعتدال ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے اور گھر میں ہوتے تھے تو ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ہم سے باتیں بھی کرتے تھے، لیکن جہاں اذان ہوتی تھی تو گویا وہ ایسے ہو جاتے تھے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اعتدال ہر چیز کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے خیال میں یہی اعتدال ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔